ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و پالنہار ہے، شافعی ہے، قادر مطلق ہے اور مختار کل ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بہت مختصر مگر ضروری حمد و ثناء کے بعد اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو خطبہ حاجہ کے بعد تلاوت کی گئی ہے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ حاضرین، باتمکین جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ رشتہ ازدواج سے متعلق ہے، نکاح سے متعلق ہے، شوہر اور بیوی سے متعلق ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے اندر شریعت کی طرف سے طے شدہ بہت سے رشتے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ رب العالمین نے انسان یعنی سب سے شروعات جس رشتے کو ہم کہتے ہیں، ان رشتوں میں انسانیت کا رشتہ ہے جو سارے انسانوں کے درمیان ہے، جو خطبہ نکاح کے موقع پر آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس آیت کریمہ کے عد سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں بلا تفریق دین و مذہب، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، سارے انسانوں کے درمیان ایک رشتہ ہے جسے ہم رشتہ انسانیت کہتے ہیں، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا قرآن میں کہ ہم نے سارے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم سے
اور حضرت حوا سے، اور انہی سے یہ پوری ذریت روئے زمین میں پھیلی۔ تو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہونے کے ناطے سارے انسانوں کے اندر ایک رشتہ ہے جسے ہم رشتہ انسانیت کہتے ہیں، اور کتنا اہم رشتہ ہے یہ انسانی رشتہ، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ پڑوسی کا حق ہے۔ پڑوسی ضروری نہیں کہ آپ کا مسلمان ہوگا، پڑوسی آپ کا ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، چاہے کوئی بھی پڑوسی ہو، اس کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے۔ اور بہت ساری احادیث ہیں جن کو اس وقت میں بیان نہیں کر پاؤں گا، جس سے معلوم ہو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو ہماری وراثت میں، ہمارے ترکے میں، ہماری جائیداد میں حقدار نہ بنا دے۔ اتنا اہم رشتہ ہے انسانیت کا۔ دوسرا رشتہ جو قرآن کے ذریعے، احادیث رسول کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ ایمانی رشتہ ہے۔ انسانیت کے بعد ایمانی رشتہ، توحید کا رشتہ، کلمے کا رشتہ، اور وہ رشتہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن باہم بھائی ہیں۔ بھائی کہا ایک دوسرے مسلمان کو، اپنے مسلمان کے لیے، یعنی اخوت کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ، بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، ایک مقولہ ہے، ان قرابت الایمان اقوی من قرابت الدم، کہ ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے، خاندانی رشتے سے، شہری رشتے سے، رضائی رشتے سے، انسانی رشتے سے، سارے رشتوں سے مضبوط تر رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی رشتہ ہے۔ اور بے شمار مثالیں اس کی صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں ملتی۔ تیسرا رشتہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، پورے کہا تقریباً آیت 117 نمبر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک پانی سے پیدا کیا ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان کے درمیان دو رشتے قائم کر دیے۔ ایک رشتہ نسب کا رشتہ جسے آپ کہتے ہیں خاندانی رشتہ، جسے ہم کہتے ہیں خونی رشتہ، جو ایک باپ کی اولاد سے جو چلتا ہے، یہ خاندانی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، کہ ہم نے انسانوں کے درمیان خاندانی رشتہ بنایا، خونی رشتہ بنایا ہے، اور اسی رشتے کو ہم اور آپ بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور چوتھا رشتہ جس کو قرآن نے کہا فَجَعَلْنَاهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، کہ ہم نے خاندانی رشتہ بھی بنایا ہے اور مصاہرت کا رشتہ بنایا ہے۔ مصاہرت کا رشتہ کیا ہے؟ مصاہرت کا رشتے کو ہم کہیں گے سسرالی رشتہ، یا اپنی زبان میں ننیالی رشتہ یا ممیاری رشتہ۔ یہ ایک رشتہ ہے جو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے بنایا ہے اس رشتے کو۔ اور پانچواں رشتہ رضائی رشتہ ہے، مراضات کا رشتہ ہے، کہ ایک ماں دو بچوں کو، ایک اپنے بچے کو اور اس کے ساتھ کسی غیر بچے کو دودھ پلا لے بیک وقت، تو ان کے درمیان یہ دودھ کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی وہی احکام نازل ہوتے ہیں، احکام یعنی اس کے لیے بھی وہی ہے جو خاندانی رشتے وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رشتہ ہے۔ ان پانچوں رشتوں میں سسرالی رشتہ جو ہے، نکاح کے موقع ہے، ہمارے ہاں سیزن چل رہا ہے اس کا، شادی بیاہ کا، نکاح کا، اس مناسبت سے اس عنوان کا انتخاب میں نے کیا۔ تو ان پانچ رشتے یا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جو قرآن سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ ان پانچ رشتوں میں کئی ایک وجوہات کی بنیاد پر سسرالی رشتہ جو ہوتا ہے، یہ رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس معنی میں سب سے پہلے کہ جتنے بھی رشتے ہیں دنیا میں، ان میں سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے، یہ رشتہ سسرالی رشتہ ہے۔
جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان اللہ نے قائم کیا تھا عرش پر، وہ رشتہ زوجیت کا رشتہ تھا، وہ رشتہ ازدواج تھا۔ تو سب سے پہلے ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا ہے، جو رشتہ بنا ہے، وہ رشتہ، یہ رشتہ ازدواج ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس معنی میں یہ رشتہ جو ہوا سسرالی رشتہ، اس کو جڑ کی حیثیت حاصل ہے، اصل کی حیثیت حاصل ہے، باقی رشتے فروع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جڑ اگر ہوگی پیڑ کی تو پیڑ خود پیڑ شرسبز و شاداب ہوگا، ہرا بھرا ہوگا، زندہ رہے گا، اور اگر جڑ نہ ہو پیڑ کی تو خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس رشتہ نکاح جو ہوتا ہے، ازدواجی رشتہ جو ہوتا ہے، رشتہ زوجیت جسے ہم کہتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ، یہ رشتہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معنی میں بھی یہ رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جتنے رشتے اور قائم ہوئے ہیں وہ سب روئے زمین میں قائم ہوئے ہیں۔ حضرت آدم اور حوا پیدا ہوئے، جنت میں یہ تھے، ایک چوک ہو گئی، ان کو زمین میں بطور عقاب کتاب کے بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ذریت کا سلسلہ شروع ہوا، اولادیں پیدا ہوئی، بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، ان میں رشتے ہوئے، ان سے اولادیں ہوئی، انسانیت کے رشتے، خاندانی رشتے، ایمانی رشتے، یہ سب زمین میں آنے کے بعد۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ، رشتہ زوجیت کہاں قائم ہوا ہے؟ عرش پر اللہ کے سامنے۔ تو جو رشتہ عرش پر ہو، یقیناً وہ رشتہ روئے زمین پر ہونے والے رشتوں سے افضل کہلائے۔ اس کی میں کئی ایک مثال دے سکتا تھا۔ تو اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف آتے ہیں ہم۔ یہ رشتہ کیسا ہو، اس رشتے کی اہمیت کو آپ نے سمجھا۔ اب یہ رشتہ کتنا وسیع ہوتا ہے، یہ رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے، کیسے نبھایا جاتا ہے، کب تک نبھانا چاہیے، اب اس چیز پر ہم اور آپ غور کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی طرف ایک فوج روانہ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو مصر پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس فوج کو نصیحت کر رہے ہیں آپ روانہ کرتے ہوئے کہ اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ عجیب معاملہ ہے، دشمن طاقتور ہے، اس سے مقابلے کے لیے جا رہی ہے فوج، اور دشمن کے ساتھ نرمی کا معاملہ، دشمن کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، دشمن کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ، یہ کیسی بات ہے؟ سارے لوگ تعجب کر رہے ہیں پیارے رسول کے اس فرمان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام کے مزاج شناس تھے، آپ کے مزاج کو سمجھتے تھے، سمجھ گئے کہ تم کو تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ ہمارا رشتہ سسرالی رشتہ ہے۔ صحابہ کرام کو پھر تعجب کہ مصر میں تو پیارے رسول کا سسرال نہیں، اس وقت نہیں تھی جس وقت یہ فوج روانہ کی جا رہی ہے، کہا یہ سسرالی رشتہ کیسے ہو گیا مصر والوں کے ساتھ؟ غور کیجئے آپ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ ابونا ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے اپنا باپ قرار دیا۔ قربانی کے موقع پر جب ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی مصر کی تھی، تو باپ کی بیوی جس جگہ کی ہے، ہماری اماں جس گھر کی ہے وہ گھر والے ہمارے کیا لگیں گے؟ کون سا رشتہ ہوگا ان سے ہمارا؟ ننیالی رشتہ۔ ہماری اماں کے ابا ہمارے نانا ہوں گے، ان کی اماں ہماری نانی ہوں گی، یہ سسرالی رشتہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابراہیم کے سسرال جو اللہ کے رسول سے ہزاروں سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزر گئے اللہ کے رسول سے، لیکن اس رشتے کی وسعت، اس رشتے کی قوت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول اس سسرالی رشتے کو، ننیالی رشتے کو، ممیاری رشتے کو نبھا رہے ہیں اللہ کے رسول، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، زیادتی مت کرنا، کہ ہمارے سسرالی ننیالی رشتہ ہے ان سے۔ 5000 7000 سال کی بات، اس سے بھی زیادہ کی۔ تو یہ رشتہ صرف میاں بیوی کے ختم ہو جانے سے، یہ رشتہ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ یہ رشتہ کیا میاں بیوی کے حد تک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے رسول کی یہ ہدایات، آپ کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے یہ ایسا اٹوٹ بندھن ہے، یہ ایسی قرابت اور رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں دنیا میں، یہ کبھی نہیں ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ شوہر اور بیوی ہو، ان میں سے کسی کا انتقال بھی ہو جائے تب بھی یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں، وہ ننیالی رشتہ، منیاری رشتہ چلتا رہتا ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے۔ اور ایک بات اور لے کے جاؤ، بہت توجہ سے اگر آپ سن رہے ہیں تو شاید سمجھیں گے آپ، یہ ایک بات اپنے ذہن میں پیوست کر لو، آج کل جاہلوں میں، بدعقیدہ لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اب شوہر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ انہیں کیا پردہ، رشتہ ختم ہو گیا۔ موت کے ساتھ یہ جاہل لوگ، جاہل یہ کہتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ ایسا اٹوٹ بندھن ہے، یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، اتنا طاقتور رشتہ ہے، یہ سسرالی رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، یہ دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی نہیں ٹوٹتا، دنیا میں کیا آخرت میں بھی نہیں ٹوٹتا یہ رشتہ۔ اور اس کی مثال اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا میاں بیوی، اور کسی وجہ سے یہ جنت کے اونچے مقام پر ہوں گے، بچے ہیں یہ نیچے ہوں گے جنت میں، اگر نیچے مقام پہ ہوں گے تو اللہ کہتا ہے فَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو ہم وہ پوری فیملی کو جنت میں ملا دیں گے، یہ نیچے والوں کے درجات بلند کر کے یہ وتھ فیملی جنت میں بھی رہیں گے۔ فیملی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ، بیوی کے ساتھ شوہر ہوگا، اس کی اولادیں ہوں گی، یہ سب ایک فیملی کے ساتھ ایک گھرانے کی طرح یہ جنت میں بھی رہیں گے۔ کیا یہ رشتہ ٹوٹتا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے یہ رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، نہ تو یہ دنیا میں ٹوٹتا ہے اور نہ آخرت میں ٹوٹے گا۔ چوتھی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَمِنَ سورہ روم کی آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ کہ دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں، پہلے جو بات دعویٰ میں نے کیا ہے اس رشتے کا، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک خاتون آ رہی ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، ایک معمولی خاتون کے لیے آپ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اس کو بٹھایا، دیر تک اس سے گفتگو کرتے رہے۔ اما عائشہ نے دیکھا یہ معاملہ کیا ہے، ایک بہت حقیق سی عورت ہے، بہت معمولی سی عورت ہے، آئی ہے، اتنی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس قدر احترام اس کا کر رہے ہیں، اتنی عزت اس کی کر رہے ہیں، ایسا مقام اس کو دے رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تعجب سے دیکھتی رہی، بعد میں اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری پہلی بیوی اما خدیجہ کی سہیلی ہے۔ کیسا رشتہ ہے یہ؟ میاں اور بیوی کا رشتہ کیسا رشتہ ہے یہ؟ بیوی کی بہن ہوتی سگی، اس کا احترام سمجھ میں آتا ہے، بیوی کے باپ کا احترام سمجھ میں آتا ہے، شوہر کا، اپنی ساس کا احترام سمجھ میں آتا ہے، سالے اور سالیوں کا احترام سمجھ میں آتا ہے، یہ تو بیوی کی سہیلی ہے، اس کا یہ احترام کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔
یہ بتانے کے لیے کہ یہ رشتہ کتنا مضبوط اور کتنا وسیع. اب آئیے وہ آیت. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی کمال قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی کمال عظمت، کمال قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ. کیا؟ من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑا بنا دیا. یعنی انسانوں میں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے. من انفسکم، تمہاری جنس سے جوڑا بنایا. کیا مطلب؟ اگر کسی انسان کا جوڑا، اس کی بیوی کسی جنیا کو بنا دیا جاتا. جن ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم خاکی مخلوق ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ جنس الگ ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان محبت، الفت اور پیار اور ہم آہنگی کبھی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا جنس باہم جنس کنت پرواز، کبوتر باز با باز. آپ نے دیکھا ہے یہ کبوتر اگر اڑ رہے ہوں تو سارے کبوتر اپنے جھنڈ میں اڑتے ہیں کبوتروں کے ساتھ فضا میں. باز اگر اڑ رہے ہوں جھنڈ میں تو باز کے ساتھ اڑیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کبوتر باز کے جھنڈ میں شامل ہو جائے، باز کاٹ کے کھا جائے، گرا دے. جنس مختلف ہونے سے ان میں میل، ایک دوسرے کا قلبی میلان نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کہتا میں نے تمہاری جنس سے بنایا ہے تمہاری بیویوں کو، تاکہ تمہارے اندر محبت ہو، تمہارے اندر الفت ہو، پیار ہو، قلبی میلان ایک دوسرے کے لیے ہو. من انفسکم ازواجا، تمہاری بیویاں ہم نے جوڑے تمہارے لیے بنائے. کیوں بنایا یہ جوڑے اللہ پاک نے دنیا میں؟ کیوں بنایا جوڑے؟ تو اللہ کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے، یعنی اپنی بیویوں کے ذریعے تم سکون حاصل کرو اور تم اپنی بیویوں کو سکون کا سبب بن جاؤ. اللہ اکبر. آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہاں ٹہریے آپ. یہ بیوی ایک ہے دولت کا آ جانا. بڑے بڑے دولت مندوں کو، سرمایہ داروں کو، مالداروں کو، مالداروں کو، بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، ذہنی ٹینشن، ذہنی تناؤ کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، سکون ان کی زندگیوں میں نہیں. بڑے بڑے جوداؤں کو دیکھیں، ہر قسم کے خطرات منڈا رہے ہیں، ذہنی تناؤ. نہ طاقتور جو ہے دین سے دور ان کو سکون حاصل ہے، نہ دولت مندوں کو سکون حاصل ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہی نہیں پورے قرآن کے اندر، نہ پیارے رسول نے یہ فرمایا کہ دولت کے ذریعے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور نہ یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ طاقت پر، کے بلبوتے پر یعنی آپ کو سکون حاصل ہو سکتا ہے. قرآن کا جب ہم بنظر تعمق مطالعہ کرتے ہیں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے سکون قلب جو ہے، چین جو ہے، راحت جو قلبی محسوس ہوتی ہے، یعنی نصیب ہوتی ہے، وہ دو چیزوں سے. ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور دوسری کیا ہے وہ دوسری وجہ جس سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے؟ یہ آیت کے اندر اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بیویاں ہیں تمہاری جو تمہارے سکون کا سبب بنتی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس آیت میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا، لِتَسْكُنُوا بِهَا نہیں کہا کہ تم یہ سمجھ جاتے کہ ایک وقتی طور پر بیوی کے ساتھ اتصال جسدین کی وجہ سے کوئی سکون حاصل ہوتا ہو چند لمحوں کے لیے. یہ سوچ لیتے آپ اگر بہا کہتے اللہ فرماتا، معاہا کہتے اللہ فرماتا اگر لتسکنوا معاہا، تو ہم اور آپ یہ سمجھ بیٹھتے کہ جب تک بیوی ہماری باہوں میں ہے تب تک
وہ باعث سکون ہے، وگرنہ نہیں تو اللہ نے ماہ بھی نہیں کہا، اور نہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے تسکنوا عندہا کہ تم گھر میں ہو، بیوی تمہارے بازو میں ہو تو تمہارے کو سکون ملے گا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے الفاظ کا استعمال نہ کرتے ہوئے سکون کے بعد کہا الیہا، چاہے بیوی تمہارے قریب ہو، تمہاری باہوں میں ہو، تمہارے بازو میں ہو، تم اس کے پاس ہو یا دور ہو، یہ رشتہ خود ہی بذات خود یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا انسان کے لیے باعث سکون ہے۔ کیا ترکیب استعمال کیا اللہ نے، لتسکنوا الیہا۔ اب آئیے آپ سکون، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فجعل اور اس کے بعد فجعل بینہم مودۃ ورحمہ، اور اس کے بعد ہم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت اور شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، یہ ہم نے پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا پیار کیا نہیں جاتا پیار ہو ہی جاتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ صحیح ہے کہ یہ کیا نہیں جاتا، انسان کے بس میں نہیں ہے یہ محبت، کسی سے کسی کی محبت ہو جائے، ہم جس سے چاہیں ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہے۔ یہ محبت جو پیدا ہوتی ہے، یہ محبت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انسان چاہ کر بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی اور منشا نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے محبت کے تعلق سے سورہ قصص میں تقریباً ایک لمبا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ محبت کا لفظ استعمال کیا پورے قرآن میں صرف ایک جگہ لفظ محبت کا استعمال ہوا، اور کہاں ہے وہ لفظ؟ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ ہم نے تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ یہ محبت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر کے یہ بتا دیا کہ محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے والا میں ہوں، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہتا ہے کہ ہم نے فجعل بینکم مودۃ، ہم نے تمہارے درمیان مودت پیدا کر دی۔ اللہ کہتا ہے بیوی کے دل میں شوہر کی، شوہر کے دل میں بیوی، بیوی کہیں اور کی ہوتی ہے، کسی اور گاؤں کی ہوتی ہے، شوہر نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، رشتہ ماں باپ قائم کر دیتے ہیں، اول رات سے ان دونوں کے درمیان اٹوٹ محبت پیدا ہو جاتی۔ کوئی محرک وہاں سمجھ میں نہیں آتا محبت کا، نہ تمہارے کو دیکھا، نہ تمہارے حسن و جمال کو اس نے دیکھا، نہ تمہاری دولت کا اس کو علم ہے، نہ تمہارے اخلاق، کردار اور کیریکٹر سے وہ واقف ہے، کہاں سے یہ محبت پیدا ہو گئی اول رات؟ میرے بھائیو، یہ اللہ پیدا کرتا ہے، اور محبت کا لفظ استعمال کرتا اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں، تو بات اور ہوتی، لیکن کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ محبت کے جگہ لفظ استعمال کر رہا ہے مودت، اور مودت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ مودت کہتے ہیں محبت کی انتہا کو، انتہا محبت کو کہتے ہیں مودت۔ محبت سے بھاری لفظ ہے یہ، تو مودت ہم نے پیدا کر دی۔ کہا ورحمہ، اتنی محبت کے باوجود میاں اور بیوی میں اس قدر محبت کے باوجود بتقاضۂ بشریت چوک ہو سکتی ہے، کبھی بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے، کبھی شوہر سے غلطی ہو سکتی ہے، بیوی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی یا بڑی غلطی ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر زیادتی کرنا شروع کر دیں، برداشت نہ کر پائیں اپنے غصے کو، بے قابو ہو جائیں، ٹھکائی پٹائی شروع کر دیں، نہیں۔ وہ رحمہ، اللہ کہتا ہے محبت بھی پیدا کر دی، محبت کے باوجود کوئی چوک ہو جائے تو تمہارے دل میں نے اس کے لیے رحم بھی پیدا کر دیا، تاکہ تم معاف کر سکو، درگزر کر سکو اس کی غلطی کو، نظر انداز کر سکو اس کی چوک کو۔ یہ ہے بیوی۔ چوتھی بات، وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید تفصیل میں جایا جائے، ایک اور آیت پڑھ کے سورہ فرقان کی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
جب ہم قرآن میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ پڑھتے ہیں، کئی جگہ ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو اور حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، اور پیدا کرنے کے بعد ان سے کیا کہا؟ اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم بھی جنت میں جاؤ اور تمہاری بیوی بھی جنت میں سکون سے رہے۔ اسکن سکون، سکون کے ساتھ رہنے کو، سکون کے ساتھ رہنے کو اسکن کہیں گے۔ سکینہ جو لفظ ہے، عام حالات میں پریشان زندگی گزر رہی ہو، کوئی گھر جہنم نما ہو، اس میں رہنے کے لیے اسکن کا لفظ نہیں آتا۔ خوشحال ہو، ہم خوش بھی ہو، پوری راحت ہو، آرام ہو، چین ہو جس گھر میں، اس میں رہنے کو سکون کہتے ہیں۔ تو جنت جیسی جگہ، جنت سے زیادہ سکون کہاں؟ اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے دونوں کو؟ تم دونوں مل کے جنت میں سکون سے رہو۔ اس کو ننتا بزاؤ دکل جنہ، تم دونوں رہو جنت میں۔ جنت جیسی جگہ میں بھی آدم علیہ السلام کو سکون قلب کے لیے بیوی کے ساتھ رہنا پڑا، کیونکہ نر کے لیے، نر کے سکون کے لیے کتنی ہی دولت ہو، یہ جو جس کی بیویوں کا انتقال ہو گیا جوانی میں، ان کو زندگی گزارنا پڑ رہا ہے کچھ دن کنواروں کی طرح، ان سے پوچھو کہ یہ بیوی کیسے باعث سکون ہے۔ تو جنت جیسی جگہ، کیا بتاؤں جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جنت کی کیفیت کے بارے میں، صرف ایک حدیث جان لیجیے آپ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جنت کی کیفیت کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ نہ کبھی کسی نے سنا اس کے بارے میں، اور نہ کبھی کسی آنکھ میں دیکھا ویسی جنت، اور نہ کبھی کسی کے دل میں کھٹکا ایسی جنت۔ لیکن ایسی جنت میں بھی سکون قلب کے حصول کے لیے بیوی کی صحبت ضروری ہوئی، قرار دیا اللہ نے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں جانے کی، جنت میں جانے کی بات آئی تو کیا کہا اللہ نے؟ تم دونوں رہو، دونوں جاؤ۔ اور وہاں پر ایک شجر ممنوع تھا، اللہ نے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، تو وہاں کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں، میاں بیوی دونوں، آدم اور حوا، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، دونوں کو کہا۔ اس کے بعد جب شیطان نے ان کو بہکایا تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو، میاں بیوی کو شیطان نے بہکا دیا۔ بیک وقت ہر جگہ دونوں کو کہا اللہ نے۔ لیکن میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں ایک عجیب بات ہے، ایک لفظ اللہ کے طرف سے، ایک پیغام ہے، صرف ایک لفظ، غور کیجیے آپ اس آیت میں۔ اللہ کہتا ہے قلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ یہ شیطان تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہاری اور تمہاری بیوی کا جانی دشمن ہے، دشمن ہے یہ۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، یہ شیطان کہیں تم کو، آدم اور تمہاری بیوی کو جنت سے نہ نکال دے۔ دونوں کو کہا، جنت سے نکالنے کی بات آئی تو دونوں کو کہا کہ تم کو اور تمہاری بیوی حوا کو یہ جنت سے نہ نکال دے، تمہارا دشمن ہے، اس کی بات مت ماننا۔ اس کے بعد کہا جنت سے جب نکال دے گا تو کیا ہوگا؟ فتشقا، آدم تو اکیلا تھک جائے گا۔ یہ عجیب بات، جنت میں دونوں جاؤ، درخت کے پاس دونوں مت جانا، درخت کا پھل دونوں مت کھانا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ شیطان کو دونوں نے بہکایا، زمین میں دونوں کو بھیجا، اور کہتا ہے جب آخر میں اللہ کہتا ہے اس سورہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، فتشقا، آدم تو تھک جائے گا دنیا میں۔ کیا مطلب ہو؟ یہاں بھی یہ کہنا تھا کہ میاں بیوی دونوں تھک جاؤ گے زمین میں، کھیتی کرنا پڑے گا اناج حاصل کرنے کے لیے، زمین جوتنا پڑے گا، کام کرنے پڑیں گے دونوں کو، مگر اللہ نے نہیں کہا، صرف آدم کو کہا فتشقیا نہیں کہا،
فتشقا کہا کہ آدم تو تھک جائے گا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ رشتہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا، ولی کی اجازت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں جب یہ رشتہ ہوتا ہے وہاں پر یہ طے پاتا ہے کہ آپ نے قبول کیا. شوہر سے پوچھا جاتا ہے کہ بیوی کو آپ نے قبول کیا ماں فلاں اتنے مہر میں، ماں نانو نفقہ کے. کھلانے کی ذمہ داری شوہر کی، پہنانے کی ذمہ داری شوہر کی، علاج معالجے کی ذمہ داری شوہر کی، ساری ذمہ داریاں یہ شوہر کی. اس لیے جب زمین میں بھیجا آدم اور حوا کو تو کہا آدم اب تو تھک جائے گا، آدم تو تھک جائے گا. بیوی نہیں، بیوی تو یہاں بھی گھر میں بیٹھے رہے گی. ذمہ داری جو ہے یہ شوہر کی ہے. اس کو اچھے کپڑے پہنانا، اس کو اچھا کھلانا پلانا، اس کا بیمار پڑنے پر اچھا علاج و معالجہ کرنا، اس کی ساری ضروریات، نفقہ، نان، نفقہ، سکنا، سب بیوی کو دینے کی ذمہ داری شوہر کی ہے. تو جو جس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تھکے گا. اس لیے اللہ نے کہا فتشقا، آدم تو تھک جائے گا دونوں نے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑا اہم رشتہ ہے میاں اور بیوی کا. اور یہ رشتے کے اندر کہیں نہ کہیں لا علمی کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، شریعت سے بعدت کی وجہ سے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کھٹاس پیدا ہو رہی ہے. بہت سارے معاملے طلاق خلا کے پیش آ رہے ہیں. در حقیقت ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھا، پرانی تعلیم کو نہیں سمجھا، پیارے رسول کی ہدایات سے ہم نابلد ناشنا. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے درمیان ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو سکون والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرحیم.